حیدرآباد میں ٹرانسفارمر پھٹنے کے پے در پے واقعات نے کئی خاندان اجاڑ دیے۔ اس میں کوئی کسی کا بیٹا، باپ اور شوہر تھا تو کوئی خاندان کا واحد کفیل۔ لیکن اس سانحے نے ہیسکو کے بجلی کے نظام پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ رپورٹ کریں گے حامد شیخ۔ نیوز کی مرتب کردہ تحقیقی رپورٹ کے مطابق ہیسکو میں ٹرانسفارمر پھٹنے کا واقعہ اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ ہے۔ ٹرانسفارمر میں کوائل جلنے سے عموماً دھواں نکلتا ہے یا پھٹنے کے بعد جل جاتا ہے، تاہم 22 جولائی کو لطیف آباد میں ٹرانسفارمر کی بیس دھماکے سے پھٹنے کے بعد آگ لگ جانے کی وجہ ٹرانسفارمر کی بیس پلیٹ کا لیک ہونا اور ٹرانسفارمر کے تینوں فیز الگ الگ چیک کرنے کے بجائے براہ راست لنک ڈال کر فیڈر کو آن کرنا حادثے کی وجہ بنا۔ ہمارے دل پھٹ چکے ہیں، 10 لوگ ایک خاندان کے 10-11 ایک خاندان کے الگ الگ گھر سے گئے۔ حکومت سے مطالبہ ہے نوکری کے لیے، بس اس کے سوا، کیونکہ اس کے 3 بچوں کی تعلیم 7,000 میں ہو جائے گی۔ ہیسکو کے مٹیریل مینجمنٹ کے مطابق 25 کلو واٹ کے ٹرانسفارمر کی قیمت 1,62,000، 50 کلو واٹ کے 1,98,000 روپے، 100 کلو واٹ 3,32,000 اور 200 کلو واٹ کا ٹرانسفارمر 4,36,000 سے زائد کا ہے، جس کے ٹینڈر سرکاری طریقہ کار کے مطابق دیے جاتے ہیں۔ ہیسکو حکام کے مطابق کم بولی دینے والی کمپنی کو ٹرانسفارمر کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے۔ اس کے معیار کا تعین کون کرتا ہے، یہ ہیسکو کا کوئی افسر بتانے کو تیار نہیں ہے۔ تاہم کسی بھی عمارت یا علاقے میں بجلی کی فراہمی کے لیے میٹرز، ٹرانسفارمر اور گریڈ اسٹیشن کی تنصیب، آپریشن، گریڈ اسٹیشن اور مینٹیننس اینڈ ٹیسٹنگ ڈپارٹمنٹ کی منظوری اور مروجہ ضابطے و قوانین کے تحت ہوتی ہے۔ جیو نیوز کی تحقیق کے مطابق لطیف آباد میں خراب ٹرانسفارمر کی مرمت اور اسے چیک کر کے دوبارہ لگانے کی SOPs پر عمل نہیں کیا گیا تھا۔ ٹرانسفارمر صحیح بنا یا نہیں، اس میں 200 لیٹر آئل ڈالا یا نہیں، ٹرانسفارمر لیک تھا یا نہیں، اس پورے عمل کی مینٹیننس اینڈ ٹیسٹنگ ڈپارٹمنٹ کے کسی بھی افسر نے تصدیق تک نہیں کی۔ ہیسکو کے افسران کی ان ضابطے و قوانین کی دھجیاں 13 انسانی جانوں کو نکل گیا، لیکن اتنے بڑے سانحے کا ملبہ SDO سمیت 5 لائن مینوں پر ڈال دیا گیا، جن میں سے 1 جاں بحق اور 3 زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ وہ ہیسکو کے جو وہاں پہ SDO، لائن سپرنٹینڈنٹ اور لائن اسٹاف تھے، ان کو انہوں نے ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اس پر SOP انہوں نے جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائی ہیں، جس میں ان کو ہم نے فوری طور پہ معطل کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حیدرآباد میں ہیسکو کا واحد ورکشاپ گزشتہ کئی سالوں سے غیر فعال ہے، جبکہ غیر قانونی طور پر قائم ورکشاپ ہیسکو افسران کی کمائی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ سارا جو حادثات ہو رہے ہیں، یہ ایک تو اتنا بڑا ادارہ ہے ہیسکو، اس کے بعد اپنا ورکشاپ نہیں ہے۔ جب سب اسٹینڈرڈ مٹیریل کے ساتھ پرائیویٹ ورکشاپوں میں کام ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر نیپرا اور پیپکو کی ٹیموں نے سانحہ لطیف آباد پر خاموشی سے آ کر رپورٹ مرتب کر لی، جس میں ہیسکو کی ابتدائی رپورٹ کو بھی حصہ بنایا گیا ہے، جبکہ SSP حیدرآباد عبدالسلام کا کہنا تھا کہ غیر قانونی طور پر ٹرانسفارمر بنانے والے 3 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ انہی ورثہ کی ہی پوائنٹیشن پہ ہم نے ان پہ ریڈ کیا تھا، ان کو لے کے آئے ہیں، وہ ابھی پولیس ریمانڈ پہ ہیں۔ ٹرانسفارمر پھٹنے کے 2 واقعات میں 13 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ورثہ سراپا احتجاج ہیں۔ تاہم حیدرآباد میں ان سانحات کے بعد کیا وفاقی حکومت اور اس کے ماتحت ادارے ہیسکو کے نظام میں بہتری کب اور کیسے لاتے ہیں، ورثہ کو انصاف کیسے ملتا ہے، شہریوں اور ورثہ کو اس کا انتظار ہے۔ کیمرہ مین قاضی شکیل اور افضل خان کے ساتھ حامد شیخ، جیو نیوز، حیدرآباد۔